تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات، اب دیکھیں اسماء و صفات، مثلا اللہ کا نام ہے غفور، اللہ کا نام ہے غفور، اور اس میں صفت پائی جاتی ہے مغفرت، کہ صفت مغفرت اللہ کی ہے. مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنا. معاف کرنا اللہ کے افعال سے تعلق رکھتا کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کا نام ہے غفور، اور ہر نام اپنی صفت پر مشتمل ہے. کوئی بھی نام آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا نام ہے تو اس میں اللہ کی صفت پائی جاتی ہے، اور اس صفت کو پر ایمان لانا بھی فرض ہے. تو توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت سے الگ کیوں ہے؟ توحید ربوبیت میں اللہ کے افعال پر بات ہوتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں اس میں مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس میں اس کا شریک نہیں بناتے کسی کو. یہاں بات ہے کہ نام رکھنا، اللہ کا نام اور اللہ کی صفت. مثلا کئی لوگ کہتے ہیں اللہ ستار ہے. ستار اللہ کا نام ہے، ستار کہیں بھی اللہ کا نام کے طور پر نہیں آیا. اللہ کا نام ہاں اللہ کے افعال میں سے ہے کہ پردہ پوشی کرنا. اللہ کے افعال کو دیکھ کر اللہ کا نام یوں بنا دیا ستار، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے بطور نام اگر بتایا ہے ہمیں کہ یہ نام ہے اللہ کا، پھر ہم اس کو کہیں گے یہ اللہ کا نام ہے. ورنہ اللہ کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں جو اخبار، اللہ کے افعال کا ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، توحید ربوبیت بیان کرنا، یہ باب وسیع ہے، جس طرح مرضی جتنا مرضی بیان کریں. لیکن یہ کہنا کہ یہ لفظ اللہ کا نام ہے اور یہ لفظ اللہ کی صفت ہے، یہاں یہ پوائنٹ ہے اس توحید میں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کسی لفظ کو اللہ کا نام بنا دیں، کسی لفظ کو اللہ کی صفت بنا دیں. اس میں یہ الگ سے قسم کیوں بنائی گئی؟ اسی میں فرقے بنے پوری امت کے. اس چیپٹر میں توحید اسماء و صفات میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل سنت کیا کہتے ہیں اس چیپٹر میں؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیونکہ اہل بدعت کی اکثریت اللہ کی صفات کے انکاری ہیں، اگرچہ صاف صاف لفظوں میں انکار نہیں کرتے، تعویل کر کے انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات کے انکاری ہیں. 4 بڑے گروہ ہیں اہل سنت کے مقابلے میں. پوری امت جو ہے اہل سنت اور اہل بدعت میں تقسیم ہو جاتی ہے. اکیلا اہل سنت ایک طرف اور اہل بدعت کے 4 فرقے بلکہ 5 فرقے ایک طرف. اس چیپٹر میں پوری امت 5 فرقوں میں تقسیم. اسماء و صفات کے چیپٹر میں پوری امت جو ہے 5-6 فرقوں میں تقسیم ہوتی ہے، بس 72 فرقے نہیں. مین آپ دیکھیں اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم، اس کو، اور وہی اعتدال ہے، اسی کا نام اعتدال ہے. جب اعتدال ہوتا ہے وہ وسط میں ہوتا ہے، اس طرف افراط اس طرف تفریط. اہل سنت کا عقیدہ کیا اسماء و صفات میں؟ اہل سنت کا عقیدہ اثبات، اور اہل بدعت اس طرف ہیں ان کا عقیدہ نفی، اور اس طرف ہیں اثبات مع الغلو مع التشبیہ. ادھر غلو والے لوگ ہیں، ادھر تفریط، ادھر جو ہے یعنی افراط اور تفریط موجود ہے، اور ادھر اعتدال ہے، وسط، وہ ہے اہل سنت. اہل سنت کا عقیدہ اثبات کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام قرآن اور حدیث میں جس لفظ کے ساتھ جس معنی کے ساتھ وارد ہوا ہے، اہل سنت اس کو مانتے ہیں، اسی لفظ کے ساتھ اسی معنی کے ساتھ. لیکن من غیر تعطیل ولا تأویل، 2 الفاظ یاد رکھیں، بغیر کسی تعطیل کے اور بغیر کسی تأویل کے. یہ ہے ان کے لیے جو نفی کا عقیدہ رکھتے ہیں. جو ہماری طرح مانتے تو ہیں صفات کو، ساری صفات کو مانتے ہیں، لیکن اس میں
اللہ کے ساتھ مخلوق کی تشبیہ دیتے ہیں صفات میں، ان کے لیے دوسرا جملہ ہے ولا تکییف ولا تمثیل، بغیر کسی تکییف یعنی کیفیت بیان کیے کسی بھی صفت کی، ولا تمثیل اور بغیر کسی تمثیل کے، تشبیہ کی بات نہیں کی، تمثیل کی بات کی۔ اہل سنت بیچ میں ہے، ان کو دونوں طرف سے مخالفین کا سامنا ہے اسماء و صفات میں۔ کیا کرنا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ اثبات، ہر وہ نام اور صفت جو قرآن و حدیث میں، یعنی اثبات ما اثبتہ اللہ سبحانہ وتعالی لنفسہ ووصفہ بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کا، ہر اس نام اور صفات کا اللہ کے لیے اثبات کرنا جس کا ذکر اللہ نے خود کیا اپنے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن شرط ہے من غیر تعطیل، بغیر کسی تعطیل کے۔ تعطیل کس کو کہتے ہیں؟ انکار۔ مثال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ید اللہ کے لیے کہ اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ فرقہ جو ہے، یہ جو نفی والا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تعطیل، کہ پہلے انکار کر دیا، اب اس کے سامنے حدیث رکھی گئی کہ بھائی اس حدیث کا پھر مطلب کیا کرو گے؟ ید ہے یہاں لفظ ید، وہ کہے گا نہیں اس کا مطلب ید نہیں، ید کا مطلب ید نہیں، ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں، اس کا مطلب قبضہ قدرت۔ یہ ہو گئی تعویل۔ تعویل اس نے لفظ استعمال کیا ہے، اس بدعتی نے اپنی تحریف کو تعویل کا نام دیا ہے، جبکہ یہ تحریف ہے، تحریف معنوی۔ اللہ کے نبی کے الفاظ یا کتاب و سنت کی نصوص کی تحریف، لفظی تحریف تو نہیں کر پائے، لفظ تو چینج نہیں کر سکے، معنی چینج کر دیا۔ اور تعویل کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی دلیری سے؟ کیونکہ لفظ تعویل اہل علم کی زبان میں تفسیر کے معنی میں آتا ہے، یعنی مثبت معنی میں آتا ہے، منفی معنی میں نہیں آتا تعویل۔ ان کی تحریف کو تعویل ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ تعویل کہتے ہیں اپنی تحریف کو، حقیقت میں ان کی یہ تحریف ہے۔ پہلے انکار کر دیا ایک صفت کا جس کا ذکر اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، پھر اس لفظ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس کی تحریف کر دی تعویل کے نام پر۔ تو اس لیے اہل سنت کہتے ہیں ہم اس بات کرتے ہیں، اس کا وہ معنی بھی مانتے ہیں جو ہے، لیکن بغیر ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور پھر انکار کرنے کے بعد تحریف کرنی پڑے یہ نہیں کرتے ہم۔ اور اسی طرح ہم اس کی کیفیت پر کی طرف نہیں جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس طرح ہے، اس طرف نہیں ہم جاتے۔ ولا تمثیل، نہ اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ لیس کمثلہ شیء نفی ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، ان کی نفی، ان کا رد ہے۔ یہ ان کو کہتے ہیں مشبہہ، جو لوگ اللہ کی صفات کو مانتے تو ہیں لیکن اس میں تشبیہ کے قائل ہیں، ان کا رد ہو گیا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، ان کا رد ہو گیا کہ جو صفات کا انکار کرتے ہیں اس آیت کو دلیل بنا کر، اس کے تو وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے۔ سمیع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی صفت سمع ہے۔ بصیر کس کو کہتے ہیں؟ صفت بصر ہے۔ یہ کہتے ہیں نہ اللہ کی صفت نہ سمع ہے نہ وہ بصر ہے۔ اس لیے ان کے ایک بڑے بزرگ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں خلیفہ کو مشورہ دیا کہ خانہ کعبہ کے غلاف پر یہ آیت اس طرح نہیں لکھو جس طرح قرآن میں، بلکہ اس طرح لکھواؤ لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الحکیم۔ ان کا بس چلے تو قرآن کی تحریف کر دیں، چینج کر دیں آیتوں۔ آپ کہتے ہو رافضیوں کے پر بات کرتے، آپ رافضیوں کو آپ کو صرف رافضی نظر آتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے
امت مسلمہ میں جو الحاد کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں جو اسلام کے دفاع کے ٹھیکیدار ہیں، وہ خود اپنے عقائد کی طرف نظر ثانی نہیں کرتے، بلکہ ان کی بدعقیدگیوں کی وجہ سے ہی یہ الحاد آیا ہے، جو خود الحاد کے مقابلے کے ٹھیکیدار ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قادیانی ایک باطنی فرقہ ہے، اور باطنیت کی شاخ ابن عربی صوفی سے ملتی ہے، اور قادیانی عربی لٹریچر میں، قادیانی کو جو عربی لٹریچر ہے اس میں ابن عربی صوفی جو ہیں ان کی عبارتوں سے انہوں نے اپنی دعوت کو عام کیا ہے عرب ممالک میں، کیونکہ ابن عربی کے جو باطنی نظریات ہیں اس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نبوت جو ہے اس کا مقام، وہ اس کا تسلسل ختم نہیں ہوا، لیکن نبوت کا اعلان کرنا حرام ہے اس کے نزدیک، یعنی اس کے نزدیک نبی کے مقام کے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن اعلان نہیں کرنا چاہیے انہیں، بس وہیں سے انہوں نے وہ تو پہلے سے ان کے اکابرین میں سے، وہ کوئی ہندوؤں میں سے تھوڑے آئے قادیانی، کہاں سے آئے؟ یہی مسلمانوں صوفی طبقہ ہے، صوفی طبقے سے نکلے۔ نہ ہم ان کو حنفیت سے جوڑتے ہیں کیونکہ حنفیت ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے، وہ تو فقہی مذہب ہے، حنفیت کو بدنام مت کریں، حنفیت ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے، فقہی مذہب ہے۔ یہ صوفی ہیں، باطنی ہیں، صوفیوں کے اقسام ہیں، کوئی آگے نکل گیا، کوئی ابھی پچھلی صفوں میں کھڑا ہے۔ اب قادیانیوں کے مقابلے میں جو محاذ ہے ان کے بھی وہ امام ہیں ابن عربی صوفی۔ اب ہاں، ابن عربی دو ہیں، ابن العربی المالکی، اور دونوں مالکی ہیں، ابن العربی مالکی، یہ بھی مالکی، لیکن یہ صوفی ہیں، وہ ابن عربی سنی ہیں، یعنی سلف کے عقیدے پر ہیں۔ ابن عربی تو اہل سنت جو ہیں، ان جو صوفی ہیں ان کے ساتھ الف لام گرا دیتے ہیں، ابن عربی الف لام کے بغیر، اور جو سلف کے عقیدے پر ہیں ان کو کہتے ہیں ابن العربی، یہ فرق کرتے ہیں۔ صوفی کو کہتے ہیں ابن عربی عربی میں بھی بغیر الف لام کے، اور جو سلف کے عقیدے پر ہیں ابن العربی ان کو کہتے ہیں ابن العربی، لیکن جو ان کے معتقدین ہیں صوفی کے تو وہ تو اسی طرح کہتے ہیں، ابن العربی کہتے ہیں۔ بہرحال توحید اسماء و صفات میں اہل سنت کے مقابلے میں جو معطلہ ہیں، جو نفی کرتے ہیں صفات کی، ان کے 4 گروہ ہیں، اختصار کے ساتھ نوٹ کر لیں، 4 گروہ ہیں جن کا سامنا ہے اہل سنت کو۔ سب سے پہلا گروہ ہے الجہمیہ، جہمی۔ دوسرا گروہ ہے المعتزلہ، تیسرا گروہ ہے الاشاعرۃ والماتریدیہ۔ یہ 2 طبقے ہیں لیکن ایک ہی کیٹیگری میں لکھا جاتا ہے ان کو، الاشاعرہ والماتریدیہ۔ اور چوتھا گروہ ہے المتفلسفہ، ہو گئے؟ بتائیں کون بتائے گا؟ متفلسفہ، فلسفہ سے المتفلسفہ۔ جی الجہمیہ کون ہے؟ جہمیہ، الجہمیہ ان کی توحید آپ نوٹ کر لیں۔ ان کے نزدیک یہ سارے فرقے، یہ سارے توحید کے نام پر ہیں، یہ اپنے آپ کو اپنے دور میں پکے توحیدی کہلانے والے کفری عقائد کے حامل لوگ اپنے آپ کو توحیدی کہتے تھے اور اہل سنت کو مشرک کہتے تھے، اہل سنت کے ائمہ کو مشرک کہتے تھے۔ ہم لوگ ان کے نزدیک مشرک ہیں، اور آپ اگر توحید اسماء و صفات کو مزید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو الحاد ہے اس کا
توڑ بغیر اس علم کے نہیں ہو سکتا. توحید اسماء و صفات کا علم علی منہج اہل سنہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ الحاد کو آرام سے کسی شخص کو الحاد کی مرض لگے اس کا علاج کر سکتے ہیں. جہمی کون ہے؟ ان کی توحید ہے اثبات ذات مجردۃ عن الاسماء والصفات. مطلب اللہ کی ذات کو اسماء و صفات سے پاک کرنا، اللہ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کرنا، یہ ان کی توحید ہے. یعنی ان کے نزدیک نہ اللہ کا کوئی نام ہے نہ اللہ کی صفات ہے. اسماء و صفات ان کے نزدیک مخلوق ہے، اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا ان کے نزدیک شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، اور اہل سنت ان کے نزدیک مشرک ہے. پھر ان میں سے نکلا ایک گروہ جس کو نئی تحقیق تھوڑا وہ سمجھتا کہ مجھے ہدایت مل گئی، وہ ہے معتزلہ. انہوں نے کہا اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں، صفات مخلوق ہے. صفات کو مخلوق کہہ کے شرک کے کھاتے میں ڈال دیا کہ اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ کہنا کہ کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ شرک ہے. ان کے نزدیک یہ شرک ہے. تو معتزلہ کی توحید کیا ہے؟ ان کے نزدیک اللہ کے یعنی اسماء ناموں کا اثبات اور تمام صفات کا انکار. معتزلہ. اس کے بعد معتزلہ سے ہی نکلے ہیں، یہ سیڑھی ایک معتزلہ سے نکلے ہیں اشاعرہ ماتریدیہ. اشاعرہ اور ماتریدیہ ان کو تھوڑی صفات کی سمجھ آ گئی، لیکن ہیں یہ اسی منہج پر، نفی کے منہج پر. فرق اہل سنت میں اور ان میں کیا ہے؟ اہل سنت اس بات کے منہج پر ہیں، اور معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اگرچہ ان کا آپس میں اختلاف ہے لیکن سب کا ایک بنیادی نقطہ نفی ہے، نفی کے اصولوں پر ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ نے کچھ صفات کا اثبات بات کیا ہے، وہ کس لیے کہ نفی کے اصولوں پر ہی تھے، لیکن ان میں تھوڑی تبدیلی آئی اور کچھ صفات کا یہ انکار کر نہیں پائے اپنے عقیدے کے مطابق. تو اس لیے انہوں نے عموماً یہ 7 یا 8 صفات کا اثبات کرتے ہیں اور بعض 20 صفات کا اثبات کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام صفات کا اسی طرح معتزلہ کی طرح انکار کرتے ہیں. یہ اشاعرہ ماتریدیہ. اب یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ اشاعرہ ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت ہے، ماتریدیہ ابو منصور ماتریدی کی طرف نسبت ہے. ابو منصور ماتریدی حنفی تھے، سمرقند کے، خراسان کے. ابو الحسن اشعری یہ شافعی تھے. یہ بہت بڑے مناظر تھے، پہلے معتزلی تھے، پھر معتزلہ سے نکل گئے، ابن کلاب سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا ایک منہج بنایا اور پھر معتزلہ کے الحاد کے خلاف سر بکف ہو گئے. معتزلہ، کیونکہ اس دور میں معتزلہ کا بہت بڑا حملہ تھا، اور یہ کیونکہ ان کی فقہ جو ہے اہل سنت والی تھی، حنفی شافعی. عوام الناس جو تھی اور عموماً طور پر جو ہے اہل سنت جو ہے ائمہ کے عقیدے پر تھے. تو حنفی بن کر حنفی اور شافعی ہونے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، یا لوگ ان کے حنفی شافعی ہونے سے دھوکہ کھا گئے. اہل سنت کی عوام ان سے متاثر ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے علماء ان سے متاثر ہو کر ایک بہت بڑا مذہب بن گیا. اشعری ماتریدی سارے شافعی اور حنفی ہیں. اور ان سے پہلے جو معتزلی تھے وہ کون ہیں؟ وہ معتزلی بھی سارے حنفی شافعی تھے. اور اہل سنت کون ہیں؟ اہل سنت بھی حنفی شافعی مالکی اہل حدیث. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس تقسیم کی طرف نہ جائیں، اس سے دھوکہ نہیں کھائیں کہ جی وہ حنفی ہے تو ہمارا ہے، وہ شافعی ہے تو ہمارا ہے، یا آپ کہیں وہ حنفی ہے تو بدعتی ہے. نہ، حنفی سلفی بھی ہو سکتا ہے، حنفی بدعتی بھی ہو سکتا ہے. اس میں احتیاط کریں. جس طرح کچھ لوگوں نے ان فقہی مسائل کو
اپنی سب کو اسلام بنایا ہوا ہے، یعنی فقہی مسالک کا دفاع یا اس کی یا اس کا رد کرنا، یہ اہل علم کا منہج نہیں ہے۔ آپ بدعتی کی اصلیت کو پہچانیں، اور وہ ہے عقیدے کے سبجیکٹ سے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ لوگوں کے رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا، اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ چوتھا گروہ رہ گیا، چوتھا گروہ متفلسفہ۔ متفلسفہ، فلاسفہ نہیں کہا میں نے ان کو، متفلسفہ کہا ہے، کیونکہ فلاسفہ اصل میں غیر مسلم ہے۔ فلاسفہ جو ہیں جن کو آج کل سائنسدان کا لقب دیا جاتا ہے، اب وہ اصل میں ایک فیلڈ میں آ گئے اور اس فیلڈ میں آ کر اپنی ایک مقام بنا لیا۔ فلاسفہ اصل میں یہود و نصارہ کے اندر پائے جاتے ہیں دو گروہ، ان سے متاثر ایک طبقہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، ان کو ہم متفلسفہ کہتے ہیں، کہ نہ تو اسلام چھوڑا، سیدھے سیدھے نصرانی بن جاتے، یہودی بن جاتے، وہ بھی نہیں کیا کام، اور ان کے عقائد کو اسلام بنانے پر تلے ہوئے، اسلامائزیشن کر رہے ہیں۔ وہ تو متفلسفہ ہیں جو فلسفی بننے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، نہ مسلمان رہا، نہ یہودی نہ مسلمان۔ متفلسفہ جو ہیں یہ نفی اس بات کے ہی منکر ہیں کہ نہ نفی ہے نہ اس بات ہے۔ تو میں نے بالاختصار یہ 4 گروہ ذکر کیے ہیں، یہ تو آپ کے لیے چابی ہیں، آگے جب مشائخ کے دروس سنیں گے آپ کو ان کی باتیں مزید سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اہل سنت کے مقابلے میں، اہل سنت کا مسلک کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات میں اس بات، اور اس کے ہمارے مقابلے میں معطلہ، ان کو معطلہ کہتے ہیں، یہ چاروں گروہ جو ہیں ان کو معطلہ کہتے ہیں، کہ تعطیل کرنے والے، صفات کے انکار کرنے والے۔ تو یہ 4 ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہے مشبہہ، تو ان کا بھی رد ہے تعریف کے اندر۔ توحید اسماء و صفات کی جب تعریف کی جاتی ہے من غیر تکییف ولا تمثیل، اس میں رد ہے مشبہہ کا۔ جب کہتے ہیں نا ہم من غیر تعطیل ولا تأویل، تأویل دراصل تحریف ہے ان کی، من غیر تعطیل ولا تأویل، اس میں رد ہے ان کا معطلہ کا۔ اور بیچ میں ہے اہل سنت، اہل وسط، اہل اعتدال، اس بات بھی کرتے ہیں اور اہل بدعت کے عقائد کا رد کرتے ہیں۔ تو یہ 3 اقسام ہیں اہل سنت کے نزدیک توحید کی۔ اب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، احادیث پڑھیں گے، آپ کو کوئی بھی اللہ کے بارے میں جو بات ہے ان 3 قسموں سے باہر نہیں ملے گی۔ اللہ کی توحید ان 3 قسموں سے باہر نہیں ملے گی، اور پشاوریوں کی طرح 200 قسمیں نہیں بناؤ گے۔ توحید کی اقسام 3 ہی ہیں، جتنی بھی آیات لے آؤ ساری ان 3 میں سے کسی ایک میں آئے گی۔ اور عقیدے میں ہمیشہ اتباع ہے، اپنے من مانی تحقیق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے علم نافع آسان فرما دے اور علم نافع عطا فرمائے، اور ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں سلف کے طریقے پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔